کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ کیا کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ جی میرے بھائی سوال سمجھ گئے؟ تو اب جواب بھی دینے میں مدد فرمائیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ اللہ کو دیکھا تھا؟ جی یہ یہاں زیادہ نہیں والے بیٹھے ہیں، ہاں والے کدھر گئے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے جہاں جبرائیل السلام کے پر ڈلتے تھے. جی میرے بھائی آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ کو مبارک ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ رب کو نہیں دیکھا، البتہ آپ نے زندگی میں پہلی بار معراج کے موقع پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے. اس سے پہلے اللہ کا کلام اترتا تھا، خواب میں دل میں ڈال دیا جاتا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، لیکن اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہو یہ پہلی بار کس موقع پہ ہوا؟ معراج کے موقع پہ. لیکن کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، کہ نور، میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں دیکھا، بلکہ کہہ رہے ہیں میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یعنی کہ سوچنا بھی غلط ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو آدمی 3 باتیں کرے، کتنی باتیں میرے بھائیو آپ نے یاد کرنی، ابھی میں سنوں گا. جناب عائشہ کہتی ہیں جو 3 باتیں کرے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے. کون سی 3 باتیں؟ فرمایا پہلی بات، جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے کل کیا ہوگا، مستقبل کی باتیں جانتے تھے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ کون تھی، پاکستانی کہ سعودی؟ جی یہ سب مسلمانوں کی ماں ہیں، پاکستانی سعودی کی تقسیم یہاں نہیں چلے گی، سب مسلمانوں کی ماں ہیں. تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پھر انہوں نے اپنے اس موقف کی تائید میں قرآن پاک کی آیت پڑھی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کل کیا ہوگا، غیب کی باتیں جاننے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے، نہ کوئی انسان عالم الغیب ہے، نہ کوئی جن عالم الغیب ہے، الا اللہ، ایک اللہ عالم الغیب ہے بس. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے نا. کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 2 ہو گئی. جو 2 کہہ رہا دوسری بتا دے. ایک ہی ہوئی ابھی کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی باتیں جانتے تھے، کل کی باتیں جانتے تھے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی کوئی بات چھپا لی تھی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے لوگوں کو بتا دیں،
لوگوں تک پہنچا دیں جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دین کی بات سب لوگوں سے چھپا سکتے ہیں؟ یہ آج کل کے کئی صوفی کہتے ہیں نا، یہ درباروں والے کئی صوفی آج کل کہتے ہیں جو دین ہمارے پاس ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے۔ کہاں سے لیا جی تم نے؟ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ادھر سے دے دیا، بار بار سے۔ عجیب بات ہے جی۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دین صرف وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا، اور آپ نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات فرمایا، جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا تھا، وہ بھی اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، یہ نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سب کو، لیکن یہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جناب عائشہ کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ابو ذر کا عقیدہ یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عائشہ کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا؟ آنکھوں سے نہیں، دل سے، خواب میں۔ یہ بات صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی فرمایا ہے، اور یہ بات صحیح ہے بالکل، لیکن آنکھوں سے دیکھا ہو نہیں۔ تو جب معراج کے موقع پہ اوپر گئے، آپ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں بغیر واسطے کے سنا، ڈائریکٹ اللہ کی آواز آ رہی تھی، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کہاں جی؟ کہتے ہیں سورۃ النجم میں، سورہ تکویر میں اللہ نے کہا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ نے اسے دیکھا ہے۔ قرآن میں آیت کیا آئی ہے؟ آپ نے، میرے بھائی میرے ساتھ ہی ہے نا، بھائی تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے دیکھا ہے، اسے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آپ نے اسے دیکھا ہے۔ تو یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں اسے سے مراد اللہ ہے، آپ نے اسے دیکھا ہے یعنی کہ اللہ کو دیکھا، وہ بھائی کہتے ہیں۔ جناب عائشہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی تین باتیں کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، مسروق، کیا نام ہے اس کا؟ مسروق۔ اس نے کہا ام المومنین، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو قرآن کی ان دو آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب عائشہ نے کہا مسروق، ان دو آیتوں کی تفسیر سب سے پہلے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، سب سے پہلے میں نے سوال کیا کہ ان دو آیتوں میں آیا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا، کسے دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا جبریل کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ اب کئی بھائی کہیں گے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو صبح و شام آتے تھے۔ کیوں جی جبریل کو دیکھنا کوئی بڑی بات ہے؟ جی صبح و شام وہ تو آپ کے پاس آتے تھے، بتائیے اب۔ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں زندگی میں صرف 2 بار دیکھا ہے۔ کتنی بار؟ اس کے علاوہ کسی اور شکل میں آتے، کبھی اس صحابی کی شکل میں، کبھی اس صحابی کی شکل میں، کسی نہ کسی انسان کی شکل میں آتے۔ ان کی ذاتی شکل و صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے؟
2 دفعہ. اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو جبریل علیہ السلام کا جسم اتنا عظیم تھا، اتنا بڑا تھا کہ ان کی جسامت نے آسمان و زمین کے مابین کے خلا کو پر کر رکھا تھا. یہ اللہ کی ایک مخلوق کا حال ہے. اللہ کی ایک مخلوق اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جبریل علیہ السلام کے جسم نے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی یہ فضا ہے، جتنا یہ خلا، اسے پر کر رکھا تھا. اور فرمایا ان کے 600 پر تھے. کتنے؟ 600 پر. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں اور آپ کیا چیز ہیں. اتنی بڑی مخلوق جبریل اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور میں اور آپ گندے پانی سے پیدا ہوئے ہیں. پوٹی آج بھی کرتے ہیں بدبو والی، ناک بھی صاف کرنا پڑتا ہے، گندا پسینہ بھی ہمیں آتا ہے. اتنے گندے ہیں پھر بھی اللہ کی بات نہیں مانتے. کوئی حیثیت ہے ہماری؟ پھر بھی تکبر ہمارا ختم نہیں ہوتا، میں ختم نہیں ہوتی، فخر ختم نہیں ہوتا. میری برادری، میرے بیٹے، میرا خاندان، میں. تو کیا چیز ہے؟ گندے پانی سے پیدا ہوا ہے. تو بہرحال یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو دیکھا ہے وہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس دنیا میں نہیں دیکھا، لیکن روز قیامت سارے جنتی اللہ کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کریں گے. مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر جو روز قیامت تیرے چہرے کو جنت میں دیکھنے کا اعزاز حاصل کریں گے. آمین آمین. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، نہ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اور ہمارے نبی نے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ کلیم اللہ. باقی نبیوں کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کلام تو ان کے اوپر بھی نازل ہوا، لیکن اللہ کی آواز میں کلام سنا نہیں ہے. اس لیے کلیم اللہ کے کلیم نبی کتنے ہیں اور خلیل کتنے ہیں اللہ کے؟ وہ بھی 2. کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہاں سے آپ ایک اور بات بھی جان لیں کہ جب نبی علیہ السلام کو حبیب اللہ کہا جائے تو یہ آپ کی شان ہے، یا خلیل اللہ کہا جائے تو یہ آپ کی شان ہے؟ جی حبیب اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا. اب تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے. اگر تم میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. تو اللہ سے دوستی کا بڑا رتبہ حبیب ہوا کہ خلیل ہوا؟ خلیل ہوا. کیا ہوا؟ یہ حبیب والی بات صحیح نہیں ہے. خلیل سب سے بڑا اللہ سے دوستی کا، محبت کا مقام و مرتبہ ہے.